خیبر پختونخوا میں مقامی آبادی افغان پناہ گزینوں کے شر سے نہایت تنگ ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ کیا اسلام آباد کی فروٹ منڈی اور سبزی منڈی میں اب افغانی نہیں رہیں گے؟ محسن نقوی صاحب کی وجہ سے ایک بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آج کے ویلاگ میں آپ کو سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں جو افغان پناہ گزینوں کی کیا صورتحال ہے، ان کے بے دخلی پروگرام کے بارے میں عوام کیا کہتی ہے اور حکومت کے دعوے کیا ہیں، تمام کی تفصیلات آج کے ویلاگ کا حصہ ہیں۔ میں ہوں فرحان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان آرمی زندہ باد۔ تاریخ ہے آج 9 دسمبر 2025۔ ناظرین اکرام، ویلاگ کے شروع میں ابتدا میں آپ کو بتا دوں کہ میں ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ کمیونٹی میں نے بنائی ہے جس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک، افغان پروپیگنڈا جو چلتا ہے اس کے اگینسٹ ہم سب متحد ہو کر افغان پناہ گزینوں کے خلاف ایک کیمپین کو مزید مربوط انداز میں چلا سکیں۔ اس میں آپ شمولیت اگر اختیار کرنا چاہیں تو لنک کو کلک کر کے آپ کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور دوسرا، پاکستان کے جو دشمن اور پاکستان کی جو مسلح افواج کے دشمن ہیں، جو ذہنی مریض ہیں، ان کا علاج بھی سوشل میڈیا پہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، تو ہر محاذ پر ان کو جواب دیں گے۔ تو اس کے لیے اگر آپ وہ جوائن کرنا چاہیں کمیونٹی، تو ضرور جوائن کر لیجیے گا۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ اسلام آباد کی فروٹ منڈی کا سب سے پہلے ذکر کر لوں میں کہ وہاں پر بہت سارے افغانی بغیر کسی قانونی دستاویز کے، جس کو آپ غیر قانونی افغانی کہتے تھے، وہ آپ کو فروٹ منڈی میں نظر آتے تھے۔ اس بات کا برملا اظہار وہاں پر کام کرنے والے تاجر حضرات بھی کرتے تھے، اور مقامی آبادی جو وہاں پر اپنے لیے اشیاء خردنوش خریدنے کے لیے، سبزیاں پھل فروٹ خریدنے کے لیے جاتی تھی، وہ بھی آ کر یہی بیان کرتے تھے اور واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کر کے بتاتے تھے کہ جناب وہاں پر تو لا تعداد افغانی ہیں جو ٹھیلے پتھارے سب کچھ لگا رہے ہیں، اور وہاں ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کے مطابق پولیس کے اوپر بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ وہاں کی پولیس آپریشن کرتی ہے، آ کے لوگوں کو پکڑتی ہے، اور پکڑنے کے بعد چند پیسوں کے عوض ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ تمام معاملات ہم نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں متواتر اٹھائے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل کے دن میں ایگزیکٹلی ایک اپڈیٹ ملی کہ جناب وہاں پر جو ایس پی انڈسٹریل ایریا ہے اسلام آباد کے، ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایس ڈی پی او یعنی کہ ڈی ایس پی حضرات اور ایس ایچ او صاحب وہ بھی موجود تھے۔ اور وہاں پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ کسی افغانی کو کوئی پاکستانی اپنے ساتھ نہ شراکت داری پر اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، نہ اس کو ٹھیلا پتھارا لگانے کی اجازت دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو اپنا ٹھیلا پتھارا لگانے دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اعلان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے ان افغانیوں کے خلاف آپریشن ہم نے کرنا ہے، ڈیفینیٹلی وہ کریں گے جب اتنا بڑا اعلان کر دیا انہوں نے۔ اور محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ تو پہلے کہہ چکے ہیں، ایس ایچ او حضرات کو پابند کر چکے ہیں اس بات پہ کہ جناب آپ اپنے علاقوں میں جائیں اور جا کر افغانیوں کو تلاش کریں جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے، اور ان کو پاکستان سے بے دخل کر دیں۔ لیکن اب ہو یہ رہا تھا، شکایت یہ عام تھی کہ میڈیکل ویزا اور اسٹوڈنٹ ویزا پہ جو افغانی یہاں موجود ہیں، وہ ایکچولی یہ کاروبار اپنے بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کل کی میٹنگ میں جو ایس پی انڈسٹریل ایریا صاحب کی سربراہی میں ہوئی، اس میں یہ کلیئرلی مینشن کر دیا گیا اسلام آباد مارکیٹ کے چیئرمین اور تمام سٹیک ہولڈرز جو یونینز کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کسی بھی صورت میں کسی افغانی کو اپنے کاروبار میں شراکت داری نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک بڑا اعلان اور اعلامیہ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق اب آپ کو انشاءاللہ تعالی ہمیں ان قریب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے اب ہمیں آپریشنلی اس کے جو ثمرات ہیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا سے میرے ساتھ مانسہرہ سے، پشاور سے بہت سارے لوگ واٹس ایپ کمیونٹی پہ میرے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں، وہ بیچارے اپنی آپ بیتیاں سنا رہے ہیں۔ اور ان کے مطابق، مانسہرہ والوں کے مطابق، کہ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ افغانی بجائے جانے کے جو مانسہرہ کی سراؤنڈنگ میں زرعی زمینیں ہیں وہاں پہ پنیر کی کاشت کر رہے ہیں۔ لیکن اب وہ صاحب نے مجھے اپڈیٹ کیا، جن صاحب نے مجھے خبر دی تھی، انہوں نے بتایا کہ جناب متواتر آواز اٹھانے کے بعد اب افغانی وہاں سے چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ جو کاشتکاری میں بہت زیادہ آگے جا رہے تھے اب وہ ایک قدم پیچھے آ رہے ہیں، اور بلکہ مانسہرہ سے ہمیں آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام خصوصی طور پہ اس افغان پناہ گزینوں کے عطاب کا سب سے بڑا شکار رہی ہے، کیونکہ پورے پاکستان سے جو انفلیکس تھا وہ خیبر پختونخوا کو اپنی سیف ہیون پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے، کیونکہ وہ علل اعلان کہتے تھے
کہ ہم یہاں سے کسی کو نہیں نکالیں گے، تو وہ سب کے سب جا کر اپنی بیوی بچوں کو وہاں چھوڑتے تھے یا خود بھی وہاں رہ جاتے تھے، اور کئی وہاں اپنے فیملیز کو خیبر پختونخوا کے علاقوں میں آباد کر کے واپس پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ اب بلوچستان کے لوگ کوئٹہ کے خصوصی طور پہ کامنٹ مسلسل کر رہے ہیں کہ جناب عالی ہمارے ہاں تو آپریشن نہیں ہو رہا اور ہمارے ہاں تو کثیر تعداد ہے۔ تو یہ ضلع انتظامیہ کی سب سے بڑی ایک نااہلی کہہ لیں یا غلطی کہہ لیں کہ اگر کوئٹہ جیسے حساس شہر میں آپ افغان پناہ گزینوں کو باہر نہیں نکال پا رہے تو آپ حکومت، وفاقی حکومت کی پالیسی کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے بھی، میں بھول رہا ہوں وہ کس علاقے کا نام لے رہے تھے ایک صاحب، لیکن انہوں نے بتایا کہ جناب آپ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی چلے جائیں تو وہاں جا کے بھی آپ کو افغانی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے، کیونکہ بلوچستان کی حکومت وہ واحد حکومت تھی ضلع انتظامیہ جس نے سب سے پہلے ایکچولی اعلان کیا تھا افغانیوں کے لیے، لیکن وہ اعلان اگر 7-8 مہینے پہلے کا تھا تو اب تک تو وہاں پوزیشن بہت اچھی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں کی مقامی آبادی کے مطابق آج بھی بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے۔ اب بات کریں سندھ کی، حیدرآباد سے لوگ میسج کر رہے ہیں، سکھر سے لوگ میسج کر رہے ہیں، کمبر شداد کوٹ سے لوگ میسج کر رہے ہیں، عمر کوٹ سے میسج کر رہے ہیں، مطلب کون سی ایسی جگہ، سانگھڑ سے میسج کر رہے ہیں کہ جہاں پر افغان پناہ گزین موجود نہیں ہے۔ تو یہ صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ اگر ہم تنقید پاکستان تحریک انصاف پر کر سکتے ہیں اس کی صوبائی حکومت پہ، تو ہم نیچرلی یہ تمام کے تمام حالات اور واقعات ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے ایک غلط ڈائریکشن میں سندھ کے اندر اور کراچی میں تو لوگ بہتر جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ لوگ آپ اگر اندازہ لگائیں تو آپ کے سامنے بے تحاشا، بے پناہ قسم کی کراچی کے اندر آبادی ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، کورنگی ہے، اورنگی ہے، سعید آباد کے قریب آبادیاں ہیں۔ مطلب آپ مارکیٹس میں کراچی کی چلے جائیں نا تو آپ کو بے شمار ابھی بھی افغانی نظر آ رہے ہیں۔ تو ریکویسٹ ہے ہماری ضلعی انتظامیہ سے کراچی کی کہ جناب آپ ان کی بے دخلی پروگرام کچھ بنا لیں۔ پنجاب کے حالات کے مطابق پنجاب میں بھی اس وقت کثیر تعداد ہے، اور سرپرائزنگلی پنجاب کے تو ان علاقوں میں افغانی موجود ہیں، لوگ کامنٹ کر کے اور واٹس ایپ پہ بتاتے ہیں جہاں پر تو افغانیوں کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب لیا، بھکر، بھلوال، چکوال، مطلب یہاں پر اس تعداد میں افغانی آباد ہیں۔ اٹک میں آباد ہیں، چلیں اٹک سمجھ آتی ہے کہ اٹک میں جناب ایک کلوزر لنک تھا ان کا، وہ اس لیے وہاں جا کے بیٹھے ہوئے، لیکن پنجاب حکومت تو بڑا فل سٹانس لینے کا دعویٰ کر چکی ہے۔ اور اسلام آباد میں جس طرح آپریشن اب عنقریب ہونے والا ہے، تو محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ جناب عالی آپ ان تمام لوگوں کو نکال کر باہر کریں۔ آپ نے ایک بیان دیا اور اس کے بعد یکدم ہمیں ناممکن کو ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے اپنے پروگرام کے توسط سے محسن نقوی صاحب کہ آپ کے اوپر پاکستان کی عوام کی امیدیں ہیں کہ آپ یہ افغان پناہ گزین فری پاکستان کا خواب سچ کر کے دکھائیں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں آپ ایک ڈوئر قسم کے انسان ہیں کہ جس چیز کی آپ ٹھان لیتے ہیں اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ افغان فری پاکستان والا پروگرام بھی آپ کے ہاتھوں سے پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔